انوکھا آدمی۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور خادم حاضر تھا۔ اہل کتاب کے کچھ لوگ مصاحف یا کچھ اور کتابیں لیے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کی اجازت لے آؤ۔ چنانچہ میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا پیغام پہنچا دیا اور ان کا حلیہ بھی بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا، ان کا مجھ سے کیا واسطہ؟ وہ مجھ سے ایسی باتیں پوچھتے ہیں جو مجھ کو معلوم نہیں۔ آخر میں بھی اس کا بندہ ہی تو ہوں، صرف وہی بات جانتا ہوں جس کا علم میرا رب مجھے عطا کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا مجھے وضو کرا دو۔ چنانچہ آپ کو وضو کرایا گیا۔ پھر آپ گھر کے مصلی پر تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر بشاشت کے آثار نمایاں ہیں۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ ان لوگوں کو میرے پاس بلا لاؤ اور میرے صحابہ میں سے جو اس وقت موجود ہوں ان کو بھی بلا لاؤ۔ چنانچہ میں سب کو خدمت اقدس میں بلا لایا۔ جب اہل کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ نے فرمایا، جو کچھ تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، اگر تم چاہو تو میں تمہارے سوال کے بغیر تم کو بتلا دوں، اور اگر تم چاہو تو خود سوال کر لو۔ ان لوگوں نے عرض کیا، آپ خود ہی ابتدا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو، لہٰذا میں تم کو بتلاتا ہوں کہ جو کچھ تمہاری کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ذوالقرنین رومی لڑکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت عطا فرمائی۔ پھر وہ بلاد مصر کے ساحل پر پہنچا اور وہاں ایک شہر آباد کیا جس کا نام اسکندریہ تھا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوا تو اس کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس کو روب کلکلا کر کے آسمان کی طرف لے کر اڑ گیا۔ پھر اس نے کہا، نیچے کی طرف نگاہ کر اور بتا کہ تجھ کو کیا نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے زمین کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھ کو میرا شہر اور ساتھ میں دوسرے شہر نظر آ رہے ہیں۔ پھر فرشتہ اس کو اور اوپر لے کر اڑ گیا اور پھر وہی سوال دہرایا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھ کو میرا شہر اور دیگر شہر ملے جلے نظر آ رہے ہیں، میں اپنے شہر کی شناخت نہیں کر سکتا۔ پھر فرشتہ اس کو اور اوپر لے گیا اور کہا کہ اب دیکھ کیا نظر آ رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اب تو مجھ کو تنہا اپنا شہر نظر آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ یہ سب اور جو کچھ اس کے چاروں طرف ہے وہ سمندر ہے، اللہ نے تجھ کو اس کا سلطان مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے دنیا کا سفر اختیار کیا اور چلتے چلتے وہ مغرب الشمس، آفتاب غروب ہونے کی جگہ پہنچ گیا اور پھر وہاں سے چل کر مطلع الشمس یعنی پورب کی طرف جا پہنچا۔ وہاں سے چل کر صدین یعنی 2 دیواروں پر پہنچا جو 2 پہاڑ تھے اور اتنے نرم تھے کہ جو چیز ان سے مس کرتی وہ ان سے چپک جاتی۔ اس کے بعد اس نے دیوار تعمیر کی اور یاجوج ماجوج کے پاس پہنچا اور ان کو دیگر مخلوق سے جدا کیا۔ بعد ازاں اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جن کے چہرے کتوں کے مشابہ تھے اور وہ یاجوج ماجوج سے قتال کیا کرتے تھے، چنانچہ ان کو بھی جدا جدا کر دیا۔ پھر ایک قوم کے پاس پہنچا جو ایک دوسرے کو کھا جاتے تھے، وہاں ایک صحرائی اعظم بھی دیکھا۔ آخر میں وہ بحر محیط کے ایک ملک میں گیا۔ یہ سن کر وہ اہل کتاب بولے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ذوالقرنین کے متعلق جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا بالکل وہی ہماری کتابوں میں مذکور ہے۔ روایت ہے کہ جب ذوالقرنین اسکندریہ کی تعمیر سے فراغت پا چکے اور اس کو خوب مستحکم بنا دیا تو آپ نے وہاں سے کوچ فرمایا۔ چلتے چلتے آپ کا گزر ایک ایسی صالح قوم پر ہوا جو راہ حق پر گامزن تھی اور ان کے جملہ امور حق پر مبنی تھے اور ان میں یہ اوصاف حسنہ بدرجہ کمال موجود تھے۔ روزمرہ کے امور میں عدل اور ہر چیز کی مساوی تقسیم، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، آپس میں صلح رحمی، حال و وقال ایک،
ان کی قبریں ان کے دروازوں کے سامنے، ان کے دروازے غیر مقفل، نہ ان کا کوئی امیر و قاضی، نہ آپ میں امتیازی سلوک، نہ کسی قسم کا لڑائی جھگڑا، نہ گالی گلوچ اور نہ کہکی بازی، نہ رنج و غم، آفات سماویہ سے محفوظ، عمر دراز، نہ ان میں کوئی مسکین نہ کوئی فقیر۔ ذوالقرنین کو ان کے یہ حالات دیکھ کر تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ تم لوگ مجھ کو اپنے حالات سے مطلع کرو، کیونکہ میں تمام دنیا میں گما ہوں اور بے شمار بحری اور بری اسفار کیے ہیں، مگر تم جیسی صالح اور کوئی قوم نظر نہیں آئی۔ ان کے نمائندے نے کہا کہ آپ جو چاہیں سوال کریں، میں ان کا جواب دیتا جاؤں گا۔ ذوالقرنین: تمہاری قبریں تمہارے گھروں کے دروازے کے سامنے کیوں ہیں؟ نمائندہ قوم: ایسا ہم نے عمدن اس لیے کیا ہے تاکہ ہم موت کو نہ بھول جائیں، بلکہ اس کی یاد ہمارے دلوں میں باقی رہے۔ ذوالقرنین: تمہارے دروازوں پر قفل کیوں نہیں ہیں؟ نمائندے: ہم میں کوئی مشتبہ نہیں، بلکہ سب امانت دار ہیں۔ ذوالقرنین: تمہارے یہاں امراء کیوں نہیں ہیں؟ نمائندے: ہم کو امراء کی حاجت نہیں ہے۔ ذوالقرنین: تمہارے اوپر حکام کیوں نہیں ہیں؟ نمائندے: کیونکہ ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرتے جو حکام کی ضرورت پیش آئے۔ ذوالقرنین: تم میں اغنیاء یعنی مالدار کیوں نہیں ہیں؟ نمائندہ: کیونکہ ہمارے یہاں مال کی کثرت نہیں ہے۔ ذوالقرنین: تمہارے یہاں بادشاہ کیوں نہیں ہیں؟ نمائندے: ہمارے یہاں دنیوی سلطنت کی کسی کو رغبت ہی نہیں۔ ذوالقرنین: تمہارے اندر اشراف کیوں نہیں ہے؟ نمائندے: کیونکہ ہمارے اندر تفاخر کا مادہ ہی نہیں ہے۔ ذوالقرنین: تمہارے درمیان باہم اختلاف کیوں نہیں؟ نمائندے: کیونکہ ہم میں صلح کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ ذوالقرنین: تمہارے یہاں آپس میں صلح جھگڑا کیوں نہیں ہے؟ نمائندے: ہمارے یہاں حلم اور بردباری کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ ذوالقرنین: تم باہم ہنسی مذاق کیوں نہیں کرتے؟ نمائندے: تاکہ ہم استغفار سے غافل نہ ہوں۔ ذوالقرنین: تم غمگین کیوں نہیں ہوتے؟ نمائندے: ہم بچپن سے بلا و مصیبت جھیلنے کی عادی ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم کو ہر چیز محبوب و مرغوب ہو گئی ہے۔ ذوالقرنین: اپنے آباء و اجداد کا حال بیان کرو کہ وہ کیسے تھے؟ نمائندے: ہمارے آباء و اجداد بہت اچھے لوگ تھے، وہ اپنے مساکین پر رحم کرتے اور جو ان میں فقیر ہوتے ان سے بھائی چارہ کرتے، جو ان پر ظلم کرتا اس کو معاف کر دیتے اور جو ان کے ساتھ برائی کرتا وہ ان کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، جو ان کے ساتھ جہل کا معاملہ کرتا تو ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتے، آپس میں صلح رحمی کرتے، نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے، اپنے وعدے کو پورا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کے ہر کام درست کر رکھے تھے اور جب تک وہ زندہ رہے ان کو اللہ نے آفات سے محفوظ رکھا، اور اللہ نے اب ان کی اولاد یعنی ہم کو بھی انہی کے نقش قدم پر ثابت رکھا۔ یہ سب باتیں سن کر ذوالقرنین نے کہا کہ اگر میں کسی جگہ قیام کرتا تمہارے پاس کرتا، لیکن اللہ کی طرف سے مجھے کہیں قیام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے معذور ہوں۔